خوش آمدید۔ آج ہم ذرا اندرونی دنیا، ذہنی مضبوطی اور سماجی تعلقات کے تانے بانے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس 3 الگ الگ زاویے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے۔ بالکل، ایک خود کلامی پر، دوسرا جسمانی اور ذہنی ہمت یعنی گرٹ پر، اور تیسرا ہمارے سماجی رابطوں کی اہمیت پر۔ اور مقصد یہ ہے کہ ان سب سے کچھ عملی باتیں نکالی جائیں، کچھ کنیکشنز دیکھے جائیں۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مختلف زاویوں سے ہم اپنی فلاح و بہبود کے بارے میں کیا اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کیرن فیتھ کے اس دلچسپ خیال سے۔ وہ کہتی ہیں کہ دوسروں سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود سے محبت کریں۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے نا؟ روایتی سوچ سے ہٹ کر ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ اپنے اندر کی جو مختلف آوازیں ہیں نا، انہیں سمجھنے کے لیے ایک فوکس گروپ کی طرح دیکھیں۔ فوکس گروپ؟ مطلب جیسے مارکیٹنگ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ویسے ہی۔ جیسے فوکس گروپ میں کوئی شرمیلا ہوتا ہے، کوئی بہت بولنے والا، کوئی چڑچڑا سا، کوئی بہت پرجوش۔ اچھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسے ہی متضاد جذبات اور خیالات ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ایک ہی وقت میں آپ کسی چیز سے محبت بھی کر رہے ہوں اور نفرت بھی؟ ہاں بالکل، جیسے مجھے بارش پسند ہے پر کیچڑ سے الجھن ہوتی ہے۔ بالکل، مجھے پہاڑوں پر جانا پسند ہے لیکن کیمپنگ کی مشقت سے جان جاتی ہے۔ جی، یہ تو عام بات ہے، لیکن کیرن فیتھ کا طریقہ زیادہ کارآمد تب ہوتا ہے جب مشکل خیالات سے واسطہ پڑے۔ مثلاً میں کسی قابل نہیں، یا میری غلطی ناقابل معافی ہے۔ اوہ ہاں، وہ مشکل آوازیں۔ جی، ان آوازوں کو دبانے کے بجائے وہ کہتی ہیں کہ انہیں سنیں، بالکل ایک فوکس گروپ ماڈریٹر کی طرح۔ انہوں نے خود بھی تو کئی طریقے آزمائے تھے ان آوازوں کو قابو کرنے کے لیے۔ جی ہاں، بہت لمبا سفر تھا ان کا۔ ٹاک تھیریپی، انرجی ہیلنگ، باڈی ورک، ہپنو تھیریپی، روح کی بازیافتی، ٹیپنگ، لائٹس والی تھیریپی، یوگا، یہاں تک کہ شامن کی چائے بھی۔ سب کچھ آزمایا، لیکن اصل تبدیلی، وہ اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے اپنی سب سے مشکل اندرونی آواز کو فوکس گروپ کے ایک شریک کی طرح مخاطب کیا۔ کیسے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کچھ اس طرح کہ شکریہ شیئر کرنے کا، بس ایماندار اور معقول رہیں، مطلب غصہ نہیں، لڑائی نہیں، بس ایک طرح کی قبولیت۔ یہ تو بالکل الگ طریقہ ہے، غیر مشروط استقبال۔ جی، انکنڈیشنل ویلکم۔ یہ صرف برداشت کرنا یا ہمدردی نہیں، بلکہ مکمل قبولیت ہے کہ یہ آواز، یہ احساس، یہ حصہ موجود ہے، جیسا ہے ویسا ہے۔ یعنی اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں؟ شروع میں نہیں، پہلے اسے خوش آمدید کہیں، یہ سمجھیں کہ وہ بھی اپنے عجیب طریقے سے ہی صحیح مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد مکالمہ ہے، خاموش کرانا نہیں۔ خود کو ٹوٹے ہوئے آئینے کے بجائے ایک پرزم کی طرح سمجھنا جس میں کئی رنگ ہوں۔ واہ، بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی اندرونی قبولیت کی، لیکن پھر وہ جو خالص ذہنی اور جسمانی ہمت ہے، گرٹ، اس کا کیا کردار ہے؟ جو رسر نے جارج ہڈ کی مثال دی، 10 گھنٹے سے زیادہ پلانک۔ ہاں، وہ تو انسانی برداشت کی حد لگتی ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہڈ خود کہتے ہیں کہ یہ 90% ذہنی کھیل ہے، توجہ ہٹانا، ارد گرد کے لوگوں سے توانائی لینا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی کوئی حیاتیاتی وجہ بھی ہے، کوئی بائیولوجیکل بنیاد؟ ہاں، یہی تو سوال ہے۔ تو یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گرٹ یعنی لمبے عرصے تک کسی مقصد پر جمے رہنا، اس کے لیے جذبہ رکھنا، یہ صرف قوت ارادی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تحقیق اسے BDNF سے جوڑتی ہے، برین ڈرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر۔ اسے دماغ کی کھاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دماغ کی کھاد؟ اچھا، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایک پروٹین ہے جو ہمارے دماغی خلیوں یعنی نیورونز کی صحت، نشو نما اور آپسی رابطے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ یادداشت اور لچک یعنی ریزیلینس کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اور اسے بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ دھوپ سے؟ کچھ کھانے کی چیزیں؟ جی، دھوپ، بلو بیریز، کچھ اینٹی ڈپریسنٹس بھی، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ورزش اسے سب سے زیادہ بڑھاتی ہے۔ ہر طرح کی ورزش؟ نہیں، خاص طور پر وہ ورزش جس میں ذہنی کوشش شامل ہو، جیسے یوگا، یا جیسے تحقیق میں جانوروں کو بھول بھلائیوں سے گزارا گیا۔
یہ صرف جسمانی تھکاوٹ والی ورزش مثلاً مسلسل تیرنا سے زیادہ BDNF پیدا کرتی ہے۔ تو پلانک جس میں شدید ذہنی توجہ چاہیے ہوتی ہے؟ بالکل، یہ شاید BDNF بڑھانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہو، کیونکہ آپ کو جسمانی طور پر ساکن رہنا ہے اور ذہنی طور پر مرکوز۔ اور وہ CRPS والے مریض کی مثال، ڈینیل، شدید درد کے باوجود 9 گھنٹے سے زیادہ پلانک؟ جی، یہ حیران کن بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ کیا اس طرح کی مشقیں جو جسمانی برداشت کے ساتھ گہری ذہنی توجہ مانگتی ہیں، دائمی درد جیسی حالتوں کے علاج میں مددگار ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی اچھا جی، تو ہم نے اندرونی مکالمے کی بات کی، انفرادی مضبوطی اور اس کی بائیولوجی کو دیکھا، لیکن کیا یہ تصویر سماجی تعلقات کے بغیر مکمل ہے؟ یہی نکتہ کیسلی قلم اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ سماجی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے، لیکن اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی کہانی بھی سنائی تھی، ہے نا؟ جی، مایا کے نام سے، کہ کیسے وہ نئے شہر گئیں، نئی نوکری، والد کی بیماری، وہ سب صحیح چیزیں کر رہی تھیں، ورزش، خوراک، نیند، لیکن پھر بھی ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ رابطے کی کمی تھی، وہ تنہا محسوس کر رہی تھیں، ان کے پاس مضبوط سماجی سہارا نہیں تھا۔ تو سماجی صحت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہمارے تعلقات کے معیار اور مقدار کا نام ہے۔ خاندان، دوست، پارٹنر، ساتھی کارکن، پڑوسی، کمیونٹی سے تعلق، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور اس کی کمی کے اثرات؟ کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تناؤ، کمزور مدافعتی نظام، دل کی بیماریوں اور دوسری بیماریوں کا زیادہ خطرہ، اور یہاں تک کہ جلد موت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو واقعی سنجیدہ بات ہے۔ جی، اور اعداد و شمار بھی چونکانے والے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً ہر 4 میں سے 1 شخص تنہا محسوس کرتا ہے، ہر 5 میں سے 1 سمجھتا ہے کہ مشکل میں مدد کے لیے کوئی نہیں۔ اوہ، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیسلی کلم ایک بہت عملی 5-3-1 گائیڈ لائن دیتی ہیں۔ 5-3-1 یہ کیا ہے؟ 5 ہفتے میں کم از کم 5 مختلف لوگوں سے بات چیت کریں۔ 5 الگ لوگ؟ جی، اور یہ کوئی گہری لمبی بات چیت ہونا ضروری نہیں۔ کافی شاپ والے سے دعا سلام، پڑوسی سے موسم کا حال پوچھنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تعلق کا احساس دیتی ہیں۔ تنوع اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 3 کم از کم 3 قریبی تعلقات کو مضبوط کریں، مطلب وہ لوگ جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان میں حقیقی دلچسپی دکھائیں، اپنی باتیں شیئر کریں۔ آمنے سامنے ملنا بہتر ہے، لیکن ورچوئل رابطہ بھی مددگار ہے۔ اچھا، اور ایک روزانہ 1 گھنٹہ بامانی رابطے کے لیے وقف کریں۔ روزانہ 1 گھنٹہ؟ لوگ کہیں گے وقت کہاں ہے؟ ہاں، یہ سننے میں زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ فون پر سکرولنگ میں کتنا وقت جاتا ہے تو شاید یہ اتنا مشکل نہ ہو۔ اس وقت کو رابطوں میں بدلنا ہے۔ بات تو صحیح ہے، مطلب اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑے گی۔ بالکل، سماجی صحت خود بخود نہیں بنتی، اسے بنانا پڑتا ہے، بالکل جیسے جسمانی صحت کے لیے ورزش کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں اسکولوں میں، شہروں کی منصوبہ بندی میں ہر جگہ اسے اہمیت دی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج کی گفتگو سے 3 اہم باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو اپنے اندر کی آوازوں کو فوکس گروپ کی طرح قبول کرنا۔ جی، ان سے مکالمہ کرنا۔ دوسرا، ذہنی مضبوطی یا گرٹ پیدا کرنا، جو شاید BDNF سے جڑی ہے اور جسے پلانک جیسی مرکوز ورزشوں سے بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے ممکنہ طبی فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، فعال طور پر اپنے سماجی رابطوں کو وقت اور توجہ دینا، وہ 5-3-1 اصول استعمال کرتے ہوئے۔ جی، اور یہ تینوں پہلو الگ الگ نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حقیقی فلاح و بہبود کے لیے یہ سب ضروری ہے، اور شاید ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہو سکتا ہے اندرونی قبولیت ہمیں وہ ذہنی سکون دے جو جسمانی ہمت کے لیے ضروری ہے، اور مضبوط سماجی تعلقات ہمیں ان دونوں چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دیں۔ یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ان تینوں پہلوؤں، اندرونی مکالمہ، حیاتیاتی مضبوطی اور سماجی رابطہ میں سے کون سا پہلو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ نظر انداز ہو رہا ہے؟ اور آج کی بات چیت سے متاثر ہو کر آپ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کون سا ایک چھوٹا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں؟